السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہمارا روڈ والا گھر ہے۔ میں نے ادھر سے ہی ویڈیو سٹارٹ کی ہے۔ کسی کا کمنٹس آیا تھا کہ آپ کا کوئی اور بھی گھر ہے۔ میں نے کہا یہ ہمارا گھر تھوڑا سا ٹوٹا پھوٹا ہے، صحیح بنا نہیں ہوا، بہت پرانا گھر ہے، اسی لیے ہم ادھر نہیں رہتے۔ یہ مین روڈ پر ہی واقع ہے۔ دوستوں، آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم فیصل آباد روڈ کا وزٹ کریں گے آج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بہت شکریہ جو کہ فیصل آباد روڈ کو ون وے بنانے کا حکم دیا ہے، ان کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے کیسر احمد شیخ اور الیاس چنوٹی اور ذوالفقار علی شاہ کا بہت شکریہ جنہوں نے روڈ کی گرانٹ منظور کروائی۔ تو چلو دوستوں، آج قائد اعظم پارک سے چلتے ہیں ہم فیصل آباد روڈ پر۔ ابھی ادھر سے کام نہیں شروع ہوا، آگے جا کے شروع ہونا ہے۔ پہلے بھی چنیوٹ میں بہت کام ہوا ہے، تب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے نا میاں محمد شہباز شریف تھے، انہوں نے بھی چنیوٹ میں بہت کام کروایا ہے۔ اور اب مریم نواز ہیں، انہوں نے بھی بہت کام کروایا ہے اور کروا رہی ہیں۔ یہ فیصل آباد روڈ پہ جو ہے نا سائڈوں پہ مٹی ڈلی ہوئی ہے، وہ دیکھو روڈ کا کام جاری ہے۔ اس روڈ کا نام کسی نے اس روڈ کو لقب دیا ہے قاتل روڈ۔ اب قاتل روڈ تو ختم ہونے والا ہے کیونکہ یہ ڈبل ہو جائے گا۔ یہ روڈ آدھا چنیوٹ کی حدود میں ہے اور آدھا فیصل آباد کی حدود میں۔ روڈ کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، پاکستان کے تمام ادارے زندہ باد۔ میرا سونا پنجاب، پنجاب کے خوبصورت رنگ، ضلع چنیوٹ کی خوبصورت رنگ۔ سردی شروع ہو گئی ہے تو میرا ویڈیو بنانے کا دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن میں نے چلو کہا نکلتے ہیں ہم ویڈیو بنانے کے لیے۔ اور ویڈیو بناتے بناتے نا میرا ہاتھ تھک گیا ہے کیونکہ آگے سے ہوا لگ رہی ہے اور تھوڑی تھوڑی سردی بھی ہے۔ انہوں نے پیسوں میں کام شروع کیا ہے، کہیں کام شروع ہوا ہے اور کہیں نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے عوام کے گزرنے کی جگہ بھی چھوڑی ہے نا۔ کہہ تو یہی رہے ہیں کہ تقریباً 10 فٹ جو ہے نا درمیان میں فٹ پاس ہوگا، وہ پارک بنے گی اور سائڈوں پہ جو ہے نا روڈ بنیں گے۔ پتہ نہیں دیکھتے ہیں بنتا ہے یا نہیں، لیکن کام تو شروع ہو گیا ہے۔ یہ روڈ کا ماحول ہے اور یہ برج اوپر جا رہی ہے گزرنے کے لیے۔ ہم چلے چنیوٹ اور فیصل آباد روڈ کا وزٹ کرنے اور دیکھنے کے کتنا کام ہو گیا اور کتنا رہتا ہے۔ روڈ تھوڑا سا خستہ حالی ہے اور جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جمپ لگ رہے ہیں، ویڈیو بھی تھوڑی سی ہل رہی ہے۔ جیسے کام شروع ہوا ہے لگتا تو ہے بہت خوبصورت روڈ بن جائے گا۔ ٹینڈر ہو گیا ہے اور تقریباً جو ہے نا انہوں نے ٹائم لیا ہے 2 سالوں کا۔ ٹھیکیداروں نے کہا ہے کہ ہم 2 سال میں مکمل کریں گے اس روڈ کو۔ روڈ چنیوٹ کی طرف سے بھی بننا ہے اور فیصل آباد کی طرف سے بھی، ملت روڈ تک بننا ہے، ورنہ چنیوٹ کی حدود جو ہے نا ڈنگڑو پہ جا کے ڈنگڑو نہر پہ جا کے نا ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے ہمارا کنیکشن نہیں ہے۔ ان کے بھی ایم این اے اور ایم پی اے نے منظور کروایا ہے فیصل آباد روڈ کی طرف سے۔ دوسری طرف سے بھی دیکھو روڈ کا کام شروع ہوا ہے۔ اللہ تمام لوگوں کو حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ دوستوں، میں اتنی محنت سے ویڈیو بناتا ہوں اور آپ لائک بھی نہیں کرتے اور کمنٹس بھی نہیں کرتے اور ویڈیو کو شیئر بھی نہیں کرتے۔ دوستوں، آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں۔ آپ صرف ویوز ہی دے کے چلے جاتے ہیں
لائک بھی نہیں کرتے اور کمنٹس بھی نہیں کرتے. کم از کم کمنٹس تو کر دیا کریں کہ آپ کس شہر سے ہو یا آپ کس گاؤں سے ہو. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا صحیح انفارمیشن دی جائے. جب یہ سارا روڈ بن جانا ہے نا، اس کے بعد بھی میں نے یہ ویڈیو ایک اور دفعہ بنانی ہے فیصل آباد روڈ کی. وہ اس ویڈیو کا پارٹ 2 ہوگا. وہ پارٹ 2 تقریباً 2 سال میں مکمل ہوگا. عائشہ رائس مل کے قریب سے گزرے ہیں. مشینیں لگی ہوئی ہیں، کام جاری ہے، مٹی ڈلی ہوئی ہے اور کچھ روڈ بھی جو ہے نا کرین نے اکھڑنا شروع کر دیا ہے. یہ دیکھو نا، ادھر روڈ خراب ہو گیا. جب یہ روڈ ڈبل ہو جائے گا تو رش بھی ایک کم ہو جائے گا اور اس روڈ پہ آبادی ہو جائے گی. یہ بورڈ پہ کچھ لکھا ہوا ہے، ورنہ ابھی تو تقریباً سارے علاقے فیصل آباد روڈ کے ہیں نا جو سنسان ہے، اتنی آبادی نہیں ہے. جب روڈ ڈبل ہو جائے گا تو آبادی بھی ڈبل ہو جائے گی. چنیوٹ فیصل آباد روڈ کا کام زور و شور سے جاری ہے. ہم وزٹ کر رہے ہیں فیصل آباد روڈ کا اور چنیوٹ روڈ کا. مریم نواز کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ کام شروع کروایا ہے. اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین. ہم نکلے ہیں اور لگتا ہے تھوڑی تھوڑی سی نا دھند بھی ہے یا سموگ ہے، لیکن سموگ تو میرا خیال ہے ختم ہو گئی ہے. یہ دھند ہی تھوڑی تھوڑی سی نظر آ رہی ہے، دھوپ اتنی نہیں نکلی. ہم پیٹرول پمپ پہ رکے ہیں پیٹرول ڈلوانے کے لیے. ہم نے 1000 روپے کا پیٹرول ڈلوایا ہے، لیکن فیصل آباد روڈ جانے کے لیے اتنا پیٹرول نہیں لگتا، لیکن ہم نے ویسے ڈلوایا ہے زیادہ کیونکہ بعد میں تو ڈلوانا ہے نا. چلو چلو چنیوٹ فیصل آباد روڈ دیکھنے کے لیے. مجھے تو دوستوں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ چنیوٹ فیصل آباد روڈ کی تعمیر، روڈ کا کام جاری ہو گیا ہے. یہ بھی ایک مشین لگی ہوئی ہے. میرا سونا پنجاب، پنجاب کے خوبصورت رنگ، ضلع چنیوٹ. ادھر بھی انجینئر کھڑے ہیں. یہ بھی مشین ایک لگی ہوئی ہے. اس مشین کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ ہم کو مار نہ دے کہ میری ویڈیو آپ نے کیوں بنائی. یہ ٹریکٹر سے مٹی برابر ہو رہی ہے. چنیوٹ سے تو کام جاری ہے. آگے فیصل آباد جا کے دیکھتے ہیں ادھر بھی کام جاری ہوا ہے یا نہیں. صرف یہ چنیوٹ میں ہی بن رہا ہے یہ روڈ. یہ لکڑ والی ٹرالیاں کھڑی ہیں، ہمارے اوپر ہی نہ آ جائیں لکڑیاں. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہیں ہمارا کچمر ہی نہ بن جائے. ہم شوگر مل کے قریب سے گزر رہے ہیں. ادھر ٹرالیاں کھڑی ہیں. یہ گاڑی نہ بول پڑے کہ ہماری ویڈیو کیوں بنا رہے ہو. ایسے تو ان میں جان نہیں ہوتی، یہ تو مشین ہے. ٹرک والے چاچے نے جو ہے نا بہت کٹا مٹی اڑایا ہوا ہے. کرے ہم ماسک لگا کے آئے، ورنہ ہمارا تو دماغ ہی خراب ہو جانا تھا اور صحت بھی خراب ہو جانی تھی. ہم 7 فلور مل کے قریب سے گزر رہے ہیں. سنا تو ہے میں نے کہ چنیوٹ سے لے کر ملت روڈ تک جو ہے نا کام جاری ہے، لیکن چنیوٹ کا تو آپ نے کام دیکھ لیا ہے کہ چنیوٹ کا کام روڈ کا جاری ہے. پتہ نہیں آگے ڈنگڑو کی نہر کے آگے جا کے پتہ چلے گا کہ روڈ کا کام شروع ہوا ہے یا نہیں. فیصل آباد روڈ میں کی طرف سے یہ ٹرک کھڑا کر کے چاچے نے ہمیں ڈرا دیا یہ ہمیں کڈنیپ نہ کر لے. دوستوں کام تو جاری ہو گیا ہے، لیکن 2 سال بھی تو لگنے ہیں ہمیں. 2 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں. پتہ نہیں اگلی ویڈیو کے لیے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، کیونکہ زندگی اور موت کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے نا. انسان کے بس میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں. انسان اپنے اچھے کے لیے بس دعا کر سکتا ہے، ورنہ تقدیر تو خدا لکھتا ہے نا. دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تقدیر بھی بدل دیتا ہے. کیا پتہ یہ
ہم فیصل آباد روڈ پہ جا رہے ہیں، ادھر ہی ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے اور ہم مر جائیں، یہ ویڈیو بھی مکمل نہ ہو، پتہ نہیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ اللہ پاک نے جب فرشتے کو حکم دینا ہے کہ اس کی روح قبض کر لو، اس نے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگانا اور انسان ختم اور پیسے ہضم، کیونکہ اللہ پاک پوری کائنات کا مالک ہے اور خالق ہے، سب کو رزق دے رہا ہے، ورنہ انسان کے بس میں ہو تو وہ اپنا ہی خوب بھر لے اور کسی کو دے ہی نہ، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا۔ اللہ نے بہت احسان کیے ہیں ہم انسانوں پر، ورنہ ہم انسان تو ناشکرے ہیں، کیونکہ انسان ہے ہی اپنے رب کا ناشکرا۔ اللہ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، الحمدللہ۔ ابھی تو بجلی کا کام بھی بہت رہتا ہے، یہ کھمبے جو ہے نا روڈ کے درمیان میں تقریباً ہے، انہوں نے بھی اکھڑ کے پیچھے لگنا ہے۔ ہم ادھر سے بھی وزٹ کر رہے ہیں، ادھر سے کام جاری نہیں ہوا، کہیں جاری ہے اور کہیں پہ کام رکا ہوا ہے، کیونکہ عوام گزرنے کی جگہ جو ہے نا وہ بھی تو چھوڑنی ہے نا، کہ عوام کو گزرنے کے لیے مشکل نہ ہو۔ یہ گاؤں کا ماحول نظر آ رہا ہے، کچھ کھیت بھی نظر آ رہے ہیں، یہ بورڈ بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ کام جاری ہے۔ یہ مٹی باہر نکلی پڑی ہے، یہ 2 دکانیں جو سنسان ہیں، جو بند ہیں، ادھر سے ہم روڈ کا وزٹ کریں گے۔ ہم اس روڈ پہ چل رہے ہیں جہاں مٹی ہے، مشینوں نے کام کیا ہوا ہے نا، ورنہ اس روڈ پہ چلنا مشکل تھا۔ ابھی بہت مٹی ڈالنے کی، یہ دیکھو نا، یہ روڈ سے کافی نیچے ہے، ادھر ساری مٹی ڈالنی ہے، یہ اس کے روڈ سے برابر ہونا ہے، پھر جا کے روڈ کا کام جو شروع ہونا ہے، یا ہو سکتا ہے یہ اتنی رہے کیونکہ بجری بھی ڈالنی ہے، اسی لیے شاید انہوں نے چھوڑا ہو، یہ مشین بھی لگی ہوئی ہے، کیونکہ بجری کی جو ہے نا 2-3-4 تہیں لگتی ہیں۔ ادھر چلنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ ادھر سے بھی مشین کا کام تھوڑا سا رہتا ہے۔ یہ آگے گائیں ہیں نظر آ رہی، بہت پیارا سین پیش کر رہی ہیں، کچے روڈ پہ چل رہی ہیں، یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم نیا روڈ دیکھنا ہے، یہ بھی لگتا ہے نئے روڈ کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں کہ آپ انسان چلے نہ چلے، ہم تو پہلے چل لینا۔ اس روڈ پہ ٹریفک بھی بہت ہوتی ہے، اسی لیے منظور کروایا ہے گورنمنٹ سے، یہ روڈ منظور اسی لیے کروایا ہے کیونکہ ایکسیڈنٹ وغیرہ بہت ہوتے تھے اس روڈ پہ۔ چلو اللہ کا شکر ہے کہ مریم نواز نے یہ اجازت دے دی کہ یہ روڈ ڈبل ہوگا، تو اچھا ہے۔ چلو کام شروع ہے، ٹھیک ہو گیا ہے، بہت جلد روڈ بن جائے گا، پھر ہم آسانی سے سفر طے کر سکیں گے۔ یہ تقریباً درمیان میں کھمبے آ گئے ہیں، ان کا بھی کام ہونا ہے، ابھی کافی دیر لگنی ہے اس روڈ بننے کو، تقریباً 2 سال لگ جانے ہیں کم از کم۔ صوبے کی کیا ضرورت ہے اور شہر کی کیا ضرورت ہے، کام تو کرنا ہے تو پھر ہی کام ہونا ہے، یا یہ جن کر جائیں گے۔ کسی کی بھی پاکستان میں حکومت آ جائے، لیکن یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ ترقی والے کام جو ہے نا وہ روک دیتے ہیں، آپس کی لڑائی میں جو ہے نا یہ سارے پاکستان کی ترقی بھول جاتے ہیں۔ چائنا ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، لیکن وہاں کی ترقی اور ہماری ترقی میں کیا فرق ہو گیا، اتنا فرق ہے۔ چائنا ہمارا دوست ملک ہے۔ ادھر بھی کچھ مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ ان تمام حکمرانوں کو حفظ و ایمان عطا فرمائے اور پاکستان کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں۔ میری پاک آرمی سے گزارش ہے کہ
پورے پاکستان میں دہشت گردی ختم کی جائے، کیونکہ آرمی ہے جو پاکستان کو سلامت رکھے ہوئے ہے، ورنہ یہ حکمران تو پاکستان کو کھا جائیں۔ ہم ڈنگڑو والی نہر کے قریب سے گزر رہے ہیں کہ ڈنگڑو والی نہر میں بہت پانی نظر آ رہا ہے، اور ہم چنیوٹ حدود سے نکل آئے اور فیصل آباد کی حدود میں داخل ہو گئے، لیکن ادھر تو ابھی کام نظر نہیں آ رہا۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں، شاید کام جاری ہو۔ لگتا ہے ادھر بھی کام جاری ہے۔ یہ دیکھو نا، مٹی ڈلی ہوئی ہے۔ جس نے ہمیں روڈ کا بتایا ہے وہ سچ ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں شاید شوگر میلہ لگا رہا ہے، لیکن اس نے ٹھیک کہا ہے، کیونکہ ہم کبھی نیوز نہیں دیکھتے، کیونکہ نیوز دیکھتے ہیں تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے، اور ہمیں پاگل بننے کا شوق نہیں ہے، کیونکہ نیوز والے تو پاگل بناتے ہیں زیادہ، صحیح بات کم اور زیادہ بات جھوٹی بتاتے ہیں، اور ہمیں پاگل کھانے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، پاکستان کے تمام ادارے زندہ باد جو کہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر تمام سیاستدان ایک ہو جائیں تو دیکھنا دوستوں، پاکستان میں اتنی ترقی ہوگی نا کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ پتہ نہیں کب دور آئے گا کہ سب مل بیٹھ کے جو ہے نا پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ اللہ ان سب کو حفظ و ایمان عطا فرمائے، لیکن اللہ یہ بھی فرماتا ہے جیسی عوام ہوگی ویسا ہی حکمران میں ان پہ مسلط کروں گا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کی بادشاہی ہے، وہی سب کا پالنے والا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، سب کو رزق تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، چاہے جس شکل میں بھی مانتے ہیں۔ جو مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا نا سبھی دیکھ لیں گے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ قیامت والا دن نزدیک ہی ہے۔ ادھر مٹی پھینک رہی ہے مشین۔ مائی ولیج 92 کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ ہم کو جو ہے نا اس روڈ پہ آ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ چنیوٹ فیصل آباد روڈ کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ چلو یہ فائدہ ہو جائے گا، قیمتی جانیں جو ہے نا وہ بچ جائیں گی، کیونکہ انسان کی جان کی قیمت کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، ایک بار جو چلی گئی وہ پھر واپس نہیں آئے گی۔ اس روڈ پہ بہت اموات ہوئی ہے، اسی لیے یہ روڈ جو ہے نا منظور کروایا گیا ہے کہ قیمتی جانیں بچ جائیں۔ چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی ہے جو کہ میرے مطابق چھوٹی سی پیاری سی مسجد بنی ہوئی ہے گاؤں کی۔ ادھر روڈ پر ٹریفک چل رہی ہے اور ہم جو ہے نا وہ نئے بننے والے روڈ پہ چل رہے ہیں۔ یہ تو دوستو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ کام زور و شور سے جاری ہے۔ آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے؟ کیا آپ کو بھی خوشی ہے؟ کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں۔ چلو چنیوٹ فیصل آباد روڈ کا وزٹ کرنے آگے میرے دادا ابو کے بھائی سائیکل پہ اس روڈ پہ آیا کرتے تھے، فیصل آباد روڈ پر فیصل آباد جانے کے لیے۔ اس کا پرانا نام لیل پور ہے، وہ پہلے لیل پور بولتے تھے، میں کہتا تھا پتہ نہیں یہ لیل پور کس شہر کا نام ہے، بڑے ہو کے پتہ چلا کہ فیصل آباد کو لیل پور بولتے ہیں۔
ادھر بھی کام جاری ہوا، کرین لگی ہوئی ہے۔ یہ روڈ آدھا جو ہے نا کٹ چکا ہے، میرا خیال ہے یہ کرین نے صاف کیا ہے۔ دیکھو بجری نظر آ رہی ہے۔ یہ ہم ڈنگڑو کی نہر کے آگے ہیں، فیصل آباد کے قریب۔ یہ روڈ کا کام جاری ہے، لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ چلو یہ پورا روڈ نیا بن جائے گا، آنے جانے کے لیے آسانی ہوگی۔ تقریباً پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے جانے کے لیے، اب تقریباً بندہ 25 یا 30 منٹ میں پہنچ جائے گا آرام سے، کیونکہ ون وے ہوتا ہے نا، کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا کہ آگے سے کوئی چیز آ نہ جائے، ایک طرف ہی جانا ہے اور دوسری طرف سے آ جانا ہے بس۔ میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے، میں تو ویسے بات کر رہا ہوں، لیکن ہمیں تو کام کرنے والا حکمران چاہیے، چاہے جو بھی ہو۔ ادھر بھی کچھ مشین لگی ہوئی ہیں۔ ہم چلے فیصل آباد روڈ کا کام دیکھنے کے کہاں تک پہنچا ہے روڈ۔ ایسے روڈ پہ سفر کرنا بھی بیوقوفی ہے، کیونکہ کہاں ٹبے ٹوئے ہوتے ہیں، بندہ گر ہی نہ جائے، اتنا خراب روڈ ہے۔ پہلے تو بالکل روڈ جو ہے نا ٹھیک تھا، کام شروع ہوا ہے اس لیے تھوڑا خراب ہو گیا ہے۔ چلو جب نیا روڈ بن جانا ہے تو ہمیں ہی فائدہ ہے نا۔ وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، کام کر رہی ہیں اپنا، بندوں سے تو مشینیں بہتر ہیں جو کام تو کر رہی ہے نا۔ انہوں نے وقفے سے کام شروع کیا ہوا ہے، ادھر نہیں ہوا کچھ جگہ چھوڑی ہوئی ہیں، یہ حصہ بعد میں بننا ہے۔ ہم تقریباً فیصل آباد موٹر وے کے قریب پہنچ چکے ہیں، یہ برج نظر آ رہی ہے موٹر وے کی، اور ہم کھلونے لینے کے لیے گئے گھنٹہ گھر بازار میں فیصل آباد میں۔ یہ کھلونے بہت پیارے ہیں، دکانیں لگی ہوئی ہیں کھلونوں والی۔ مختلف قسم کا سٹال لگا ہوا ہے۔ ہم نے ایسا تو نہیں کیا، لیکن آپ جب بھی جائیں موٹر بائک جو ہے نا وہ کھڑی کریں پارکنگ میں، اور آرام سے پیدل چلیں اور سامان خرید کر اپنا موٹر سائیکل اٹھا کے واپس آ جائیں، کیونکہ ہمیں اس چیز کی کمی محسوس ہوئی کہ موٹر بائک پارکنگ کر دیتے تو اچھا تھا، آرام سے سامان خرید لینا تھا۔ یہ گھنٹہ گھر کا گول بازار ہے، یہاں پر صرف کھلونے ہی کھلونے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، بچوں کے کھیلنے کی چیزیں ہوتی ہیں اور کھلونے وغیرہ۔ میں ویڈیو بنانے کے لیے ڈرتا رہا ہوں، کسی سے پوچھا نہیں، خود ہی ویڈیو بنائی ہے، لیکن انہوں نے کچھ کہا تو نہیں ہے۔ ہم واپس چنیوٹ آ گئے کاظمی پارک کے سامنے، جو کہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہے۔ ہم اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے نا پیزا کھانے آ گئے شاپ پر۔ سفر کر کے ہمیں بھی بہت بھوک لگ گئی تھی، ہم نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے کھانے چلتے ہیں، ہمیں بھی بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ دوستوں آپ سے اجازت چاہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔